الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قابل صد احترام واجب الاحترام حضرات مشائخ اعظام محترم بزرگوں بھائیو عزیزو جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بابرکت اور خوبصورت تقریب سعید حضرات اہل بیت کرام علیہ الرضوان کے حوالے سے بالعموم اور شہداء کربلا کے حوالے سے بالخصوص انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے بڑی عظیم و شان خطابات آپ سماعت فرما چکے، میں ناچیز بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اہل بیت کرام علیہ الرضوان کی عظمت و شان مختلف حوالوں سے مختلف زاویوں سے جب دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں تو بڑی نکھر کے بڑی کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ پیارے لاڈلے اہل بیت کرام جن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ یہ کوئی عام خون کوئی نہیں، معمولی خون نہیں ہے، وہ بابرکت اور پاکیزہ خون کہ دو چار گھونٹ کوئی پیار محبت سے بھر لے تو نبی کریم علیہ السلام اسی دنیا میں اس کو نام لے کے جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ احد کا میدان ہے، کافر لوگوں نے بڑی کوشش کی پیارے نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نا واللہ یعصمک من الناس کہ حبیب پیارے میرا پیغام ان تک پہنچا تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ رب العالمین آپ تمہارا محافظ ہوں اور میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، ان سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کافر لوگوں نے بڑی کوشش کی شہید کرنے کی، 70 کے قریب وار کیے گئے، 70 کے قریب۔ نبی کریم علیہ السلام کے سر ناک پہ زخم آیا، پیشانی پہ زخم آیا، آپ کے نیچے والے دو دانت، دائیں دانت کی کناری بھی شہید ہوئی، لیکن کوئی عیب نہیں لگا۔ دیکھنے والے بتلاتے ہیں حسن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تو جب ماتھے پہ زخم آیا نا، خون رسنا شروع ہویا،
اس وقت جو ہے نا آپ کے پیارے لاڈلے صحابی مالک ابن سنان دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا طاہر مطہر پاکیزہ خون یہ ٹپک رہا ہے، رس رہا ہے، کہیں زمین پہ نہ گر جائے۔ زمین تو نجس ہوتی رہتی ہے، پلید ہوتی رہتی ہے، انسان جانور زمین پر پاؤں دھرتے ہیں، زمین پر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، گوبر لید کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا طاہر مطہر پاکیزہ خون یہ زمین پر گرنا نہیں چاہیے۔ اس کا حل کیا سوچا؟ جہاں سے پیشانی سے خون رس رہا ہے نا وہاں اپنے لب رکھ دی، اپنے ہونٹ رکھ دی، وہ خون اپنے منہ میں جا رہا ہے۔ جب کلی بن گئی نا کسی نے مشورہ دیا مالک خون کو انڈیل دے، کسی اونچی جگہ پہ تھوک دے۔ بڑے غصے سے جلال سے گھور کے دیکھا اس بندے کو، خون کا گھونٹ بھر لیا اور فرمایا تجھے حیا نہیں آئی مشورہ دیتے ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طاہر مطہر پاکیزہ خون میرے منہ میں آئے میں تھوک دوں، یہ کیا مشورہ دیا؟ خون کا گھونٹ بھر لیا۔ ہمارے خون کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر ایک درہم کی مقدار سے زائد خون کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، بدن پہ لگ جائے بدن پلید ہو جاتا ہے، ہم نماز کے قابل نہیں رہ جاتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر نبی کریم علیہ السلام کے خون کا یہ حکم ہوتا آپ مالک ابن سنان کو ڈانٹتے، ناراض ہوتے، غصہ فرماتے، جلال فرماتے کہ خون تو نجس ہوتے رہتے ہیں، پلید ہوتے رہتے ہیں، کیا ضرورت تھی میرا خون پینے کی؟ لیکن ناراض نہیں ہوئی، ڈانٹا نہیں، فرمایا تو کیا فرمایا؟ من سرہ ان ینظر الی رجل خالط دمہ بدمی فلینظر الی ھذا، جس کو یہ بات بھلی لگے کہ اس بندے کی زیارت کرے جس نے اپنے خون کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کا خون ملا کر اپنے لیے جہنم کو حرام کر لیا، جنت کو واجب کر لیا، اس بندے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو میرے مالک ابن سنان کی زیارت کریں۔ تو یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ کوئی پیار محبت سے ایک دو گھونٹ خون رسول کے بھر لے وہ تو جنتی بن جائے۔ اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے، وہ نواسے نواسیاں، وہ پیارے اہل بیت جن کی رگوں میں خون دوڑتا ہی نبی کریم علیہ السلام کا ہے، وہ کتنے اعلیٰ عرفہ اور بڑے جنتی ہوں۔ کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور خلیفہ بلا فاصلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے خون نکلوایا، علاج کا ایک پرانا طریقہ ہوتا تھا، خون نکلوا لیا جاتا۔ ساڈے میں بھی رواج ہے جلمہ لیندے ہیں، جلمہ جانتے ہو؟ جلمہ جانتے ہو؟ جلمہ اگر صاحبزادہ والا شان تے جانگ دی بولی بولتے پیا، پتہ نہیں ساڈے باری تو بولی نہ گئی ہو۔ جلمہ جانتے ہو کہ کوئی نہ کیا دو جی جلمہ، وہ لگواتے تھے اور اس طرح خون نکلواتے تھے نا۔ تو یہ علاج کا پرانا طریقہ آ رہا ہے خون نکلوانا نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خون نکلوایا، وہ پیالے میں موجود ہے، اور آپ نے صحابی ابو بکر صدیق کے نواسے ان کو دیا، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ جاؤ یہ خون کسی محفوظ جگہ پہ منڈیل کے آؤ جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے اور کسی کا پاؤں بھی نہ آئے، وہاں انڈیل کے آ جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر خون رسول پیالے میں لے کے جا تو رہے ہیں، لیکن عشق و ایمان کے مفتی قاضی سے فتویٰ بھی پوچھتے جا رہے ہیں کہ عبداللہ یہ خون رسول تیرے ہاتھوں میں آئے اس کو انڈیل سکے گا؟ زمین پر گرا لے گا؟ تیرا عشق ایمان اجازت دیتا ہے؟ تو عشق ایمان کے مفتی نے فتویٰ کیا دیا، نہ عبداللہ نہ، یہ خون انڈیلنے کے لائق نہیں، یہ خون رسول گرانے کے لائق نہیں، یہ تو پینے کے لائق ہے۔ پیالہ منہ سے لگایا، سارا ہی پی لیا، اور نبی کریم علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے میرے ابو بکر صدیق کا نواسہ جو ہے، میرے یار غار کا نواسہ جو ہے، فنافر رسول کا نواسہ جو ہے، آتے نے نانکیاں دیا 21 رگاں ہوندی ہیں، کوئی جان کی بولی بولتے نہیں، نانکیاں دے 21 رگاں ہوندی ہیں، بھی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ نانکیاں دا رس ڈھیر ہوتا ہے دادکیاں نال، وہ سمجھ آتی پئی نہیں، نانکیاں دا رس زیادہ ہوتا ہے دادکیاں نال، پھر نانکیاں دی 21 رگاں ہوندی ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میرا یار غار، میرا وفادار، میرا جانثار فنافر رسول ابو بکر صدیق کی عشق اور محبت والی راگ نے ادھر بھی راگ چڑھایا کہ کوئی نہیں چڑھایا؟ جب واپس آیا اللہ کا شریف تھا، پیارے عبداللہ ایسے معلوم ہوتا ہے تو خون پی کے آ رہا ہے، انڈیل کے تو کوئی نہیں آ رہا۔
یا رسول اللہ کیا کرتا؟ عشق و ایمان کے مفتی قاضی نے وہ خون انڈیلنے ہی نہیں دیا، میں تو پی کے آ رہا ہوں۔ وہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک دو خون گھونٹ جو ہے نا وہ خون رسول کے بھر لے، وہ جنتی بن جائے، رجسٹر جنتی ہو جائے، تو جن کی رگوں میں خون دوڑتے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، وہ سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ، جن کو طیب و طاہر کہتے ہیں، وہ آپ کی 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ فاطمہ زہرا، پیارے شہزادے حسنین کریمین، پیاریاں نواسیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ امامہ، جن کی رگوں میں دوڑتے خون نبی کریم علیہ السلام کا، وہ کتنے بڑے اعلیٰ عرفہ جنتی ہوئی، کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ تو خون رسول کے لحاظ سے دیکھو تو اہل بیت کی شان نکھر کے سامنے آتی ہے کہ کوئی نہیں آتی؟ کھول کے سامنے آتی ہے کہ کوئی نہیں آتی؟ پھر دونوں شہزادے جو ہیں حسنین کریمین، ان کی پہلی خوراک اور پہلی غذا بنی تو وہ بھی لعاب رسول۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے امام حسن مجتبیٰ، اور 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے امام حسین شہید کربلا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے امام حسن مجتبیٰ، اور 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے امام حسین شہید کربلا۔ اب دونوں شہزادے جب پیدا ہوئے نا، نبی کریم علیہ السلام دونوں دفعہ جلدی جلدی اپنی شہزادی کے گھر آئے، اپنی صاحبزادی کے گھر آئے، اور کیا فرمایا؟ ارونی ابنی، ارونی ابنی، میرا شہزادہ مجھے دکھلاؤ، میرا صاحبزادہ مجھے دکھاؤ، میرا لاڈلا مجھے دکھاؤ۔ پہلی مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو پیش کیا گیا، پھر اگلے سال جب آئے تو امام حسین شہید کربلا کو پیش کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود گھٹی تھی، خود گڑتی تھی، وہ لعاب جو ہے نا وہ خود منہ میں ڈالا، گویا پہلی خوراک اور پہلی غذا شہزادوں کی بن رہی ہے تو وہ بھی لعاب رسول۔ نور علی نور بننے کے کوئی نہ، عظمت و شانوں میں اضافہ ہوا کہ کوئی نہ۔ یقیناً آپ علماء کرام کی زبانی سنتے رہتے ہو کہ یہ لعاب رسول کوئی معمولی بات نہیں، عام سی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عظمت شان والی بات ہے۔ یہ لعاب رسول، یہ تو وہ بابرکت لعاب ہے کہ خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق کی ایڑی سے ٹکرا جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک آنکھوں میں لعاب رسول چلا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو جائے۔ حضرت قتادہ کی چور چور آنکھ میں لعاب رسول چلا جائے، آنکھ جڑ بھی جائے، اس کا نور بھی بحال ہو جائے۔ حضرت جابر کے 4-5 بندے کے روٹی سالن میں لعاب رسول چلا جائے، اتنی برکت آ جائے، 1000 سے زیادہ بندہ کھا کے اٹھ جائے، اس میں کبھی کوئی نہ آئے، خالی کوئی جن کا پانی پینے کے قابل کوئی نہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لعاب شریف ڈال دے، شہد شیری سے میٹھے ہو جائے، تو وہ بابرکت لعاب جن شہزادوں کی پہلی خوراک بن رہا ہے، پہلی غذا بن رہا ہے، وہ نور علی نور بننے کے کوئی نہ، عظمت و شانوں میں اضافہ ہوا کہ کوئی نہ۔ پھر دونوں شہزادوں کے نام نبی کریم علیہ السلام نے خود تجویز فرمایا۔ پہلی دفعہ پوچھا ما سمیتموہ، علی پیارے میرے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا سمیتہ حربہ، حضور ان کا نام حرب رکھا ہے، حرب۔ اور امام حسین کی مرتبہ پھر پوچھا ما سمیتموہ، ان کا نام کیا رکھا ہے؟ سمیتہ حربہ، ان کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، اس شہزادے کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسن ہے، ان کا نام حسن ہے۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسین ہے۔ حرب کا معنی بھی بڑا حسین، بڑا جمیل، بڑا خوبصورت، اور حسین کا معنی بھی بڑا حسین، بڑا خوبصورت، یعنی سونا، بڑا حسین، یہ معنی ہے۔ حرب کا معنی کیا ہے؟ حرب معنی بہادر، دلیر، لڑاکا، جنگجو، نڈر، بے باک۔ چونکہ مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ مرد میدان ہے، مرد میدان ہے، ایسے نام آپ کو بڑے پسند ہے، بہادر، دلیر، اور خاندان میں کوئی حرب نام کا گزرا تھا نا، بڑا بہادر، اس وجہ سے حرب نام رکھا۔ لیکن نبی کریم علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ نام جو ہے نا وہ
تبدیل فرما دی، حسن نام رکھا اور حسین نام رکھا، پھر خود پڑتی گھٹی دی، اور 7ویں دن دونوں شہزادوں کا جو ہے نا وہ عقیقہ بھی کروایا، ان کے بال اتروا کے حکم دیا بال اتارے جائیں، ان کا جو ہے نا وہ عقیقہ وہ بھی کروایا، عقیقہ بھی دلوایا گیا، اور ان بالوں کا چاندی کے برابر وزن کر کے وہ چاندی جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کی گئی۔ یہ پیاری سنتے یاد بھی رکھنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب اپنی اولاد اس نعمت کی پہلی بال اترواؤ نا، پہلی دفعہ وہ پہلے جھاڑ لہا ہو، پہلی دفعہ جب بال اترواؤ نا تو ان بالوں کا چاندی کے برابر وزن کر کے چاندی صدقہ کرنی ہے اور بالوں کو دفن کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چاندی کو دفن کر دو بالوں کو صدقہ کر دو، نہ، چاندی جو ہے نا ساٹا لے جاؤ اور پہلے جڑی جھاڑ لاؤ نا وہ پھر چاندی دے برابر وزن کر کے نہ تے چاندی صدقہ کر دینی ہے تے بال دفن کر دینے، اور نہ ہوئے جو بال جڑے نا وہ صدقہ کر دے تے چاندی دفن کر دے۔ اے بھی پھر یاد رکھنا، ہاں عقیقہ بھی کروایا تے پھر یہ دوویں شہزادے انہاں دے کان وچ اذان اقامت آکھی تو بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی نہ جنت مبارک کرنا میں جو پہلی صدا پہلی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ دی کبریائی دی، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت والی شہادت، اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اے صداواں نداواں آوازاں اے جامع دا انہاں بابرکت لباں وچوں تو اس مبارک زبان وچوں جس کے بارے اللہ خالق مالک رب العالمین فرماوے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، انہاں مبارک لباں اور زبان وچوں آزاد اقامت دی صدا آواز ندا جاوے تو مر شہزادے دی عظمت شانہ اضافہ ہویا کہ کوئی نہ، برکتہ ودیا کہ کوئی نہ، شان مرتبہ اور اضافہ ہویا کہ کوئی نہ ہویا۔ کتنے حوالے دے نال فل پلتے نے پروان چڑھ دے نے کہ شان دے نال کدے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گودی وچ کھیڈ رہے نے، کدے علم نشرہ والے سینے دے اوتے لیٹ رہے نے، کدے نبی کریم علیہ السلام دے موڑیاں دے سوار، تے کدے نبی کریم علیہ السلام حالت نماز دے سجدے دی حالت ہے تے شہزادے کانڈ دے سوار، سجدہ لمبا ہے بھی شہزادے ڈگ نہ جاویں گر نہ جاویں، سجدہ لمبا ہے شہزادے کانڈ دے سوار تے موڑ اے نورن علا نور بڑھے کہ کوئی نہ، عظمت شانہ میں اضافہ ہویا کہ کوئی نہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرمان ہے کہ جو تو بندہ نماز دی حالت جو ہے رب تعالیٰ دے بڑے ہی قریب ہوندہ ہے تے بڑے ہی نزدیک ہوندہ ہے، نماز کے علاوہ اتنا رب تعالیٰ دے قریب نہیں ہوندہ جتنا نماز دی حالت جو رب تعالیٰ دے قریب ہوندہ۔ پھر نماز دے اندر جو تو بندہ سجدے دی حالت جو ہوندہ ہے رب تعالیٰ دے بڑا قریب ہوندہ ہے، بڑا نزدیک ہوندہ ہے۔ پھر ذرا غور تے فرماؤ اسا تسا اگر نماز جو بھی رب تعالیٰ دے قریب ہو جائیے، سجدے میں جو بھی رب تعالیٰ دے بہت نزدیک ہو جائیے تو او پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑے ہر وقت رب تعالیٰ دے بڑے ہی قریب، ہر وقت رب تعالیٰ دے بڑے ہی نزدیک، جب آپ نماز دی حالت جو ہوندے ہون گے تو پھر سجدے دی حالت ہے آپ کتنے رب تعالیٰ دے مکرم کتنے قریب ہون گے، این اس دوران جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب تعالیٰ دے بڑے ہی قریب بڑے ہی نزدیک سجدے دی حالت ہے، اس دوران شہزادے کانڈ دے ہوتے سوار کمر دے ہوتے سوار، پھر ایتوں میں شہزادے بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے وسیلے نال رب تعالیٰ دے بڑے قریب نزدیک ہو گئے کہ کوئی نہ ہو گئے، یقیناً ہو گئے نا، سجدے لمبے ہو رہے ہیں، لوگ بڑی عجیب شاعریاں بڑھائی ہوتی ہیں، وہ جی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سارے سجدے میں جہائی شہزادے کانڈ کے سوار آتے عبادت کھڑی رہ گئی، اس طرح کی شاعریاں بڑھائی ہیں، عبادت کھڑی رہ گئی۔ میں کہنا اس طرح نہ آکھو اگر تو 5 منٹ دا سجدہ کر عبادت تیری جاری ہے، 10 منٹ دا سجدہ کر تیری عبادت جاری ہے، گھنٹے دا سجدہ کر تیری عبادت جاری ہے، ساری رات یہ سجدے دی حالت گزار دے تیری عبادت جاری ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام دا سجدہ لمبا ہو گیا تو عبادت کھلاری کیوں کھڑا ہے، اس طرح کیوں کہنا عبادت کھڑی رہ گئی، اتھے بھی آگنا عبادت جاری رہ گئی، کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام سجدہ لمبا فرمائی دیتا ہے تو اس طرح کیوں کہنا عبادت کھڑی رہ گئی، اس طرح کہنا عبادت جاری رہ گئی، اس طرح کہنا چاہیے نا، اس طرح عجیب شاعریاں بنائی ہیں۔ اور ایسا میں ایک گل عرض کرنا چاہنا،
بھی اما حاجرہ دے پیر لگ جاویں صفا مروہ پہاڑیاں دے کچھ حصے تے رب تعالیٰ فرما دے کہ صفا پہاڑی نو عام پہاڑی نہ سمجھنا، مروہ پہاڑی نو عام پہاڑی نہ سمجھنا، میں رب تعالیٰ دے نشانیاں جو بڑیاں عظیم نشانیاں نے تے بہت بڑیاں نشانیاں صفا پہاڑی تے مروہ پہاڑی۔ حالانکہ تسا جان دیو کہ صفا پہاڑی ساری دی ہوتے اما حاجرہ دے پیر نہیں لگے، ساری پہاڑی دے نال پیر مس نہیں ہوئے، ساتھ چکر لائے ضرور نے، دوڑیاں ضرور نے، پر جتھے جتھے قدم ٹکایا ہے اتھے اتھے پیرہ دے نشان نے نا، ساری پہاڑی تے قدمہ دے نشان نہیں نا۔ تو سے بزرگ بھائی چال کے آئے ہو اس مسجد دے اندر، مدرسہ دے اندر، اس ساری سڑک تے ساری گزرگاہ دے تے کوڑے قدمہ دے نشان نے، یہ جتھے جتھے پیر ٹکایا ہے، قدم ٹکایا ہے، اتھے اتھے قدمہ دے نشان ہے۔ بولو بلا بارش آندی، جتنے جتنے قدم ٹکایا نے اوتھے اوتھے قدمہ دے نشان ہیں کہ ساری سڑک تے قدمہ دے نشان ہیں۔ وہ بول لو وہ سونی رسی کو ساری سڑک تے قدمہ دے نشان ہیں کہ جتنے قدم ٹکایا اوتھے اما حاضرہ صفا مروہ پہاڑیاں تے دوڑیاں سر چکر لائے ضرور لائے، پر ساریاں پہاڑیاں تے قدمہ دے نشان نہیں، جتنے جتنے پیر لگا اوتھے قدمہ دے نشان۔ لیکن رب تعالیٰ یہ نہیں فرمایا جتنے میری مقبول بندی دے پیر لگ گئے او تھاوا میری نشانیاں بڑھ گئیاں، جتنے پیر نہیں لگے او نشانیاں نہیں بڑھیاں، نا اس طرح نہیں فرمایا۔ فرمایا تھا کیا علماء و مشایخ پر پوچھو، رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا پہاڑی ساری، یہ مروہ پہاڑی ساری میں رب تعالیٰ دی نشانیاں جو بڑی عظیم نشانیاں سینکڑوں فٹ لمبی چوڑیاں پہاڑیاں، وہ کچھ حصے تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، اور 3000 سال پہلے ساڑھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ اللہ دی مقبول بندی دے پیر لاغ جاوڑ پہاڑی دے کچھ حصے تھے۔ رب تعالیٰ ساریاں پہاڑیاں دے بارے فرماوے میری عظیم نشانیاں بڑھ گیا، پھر غور تے فرماؤ انہوں نے منہ شہزادے حسنین کریمین جڑے سر تو لے کے پیرہ تائی بار بار نبی کریم علیہ السلام مس ہوتے پھر ایک کوئی نہیں رب تعالیٰ دی عظیم نشانی بڑھ۔ یقیناً عظیم نشانی ہے کہ کوئی عظیم نشانی ہے کہ کوئی کتے اما حاجرہ دے پیر سینکڑا فٹ لمبی چوڑیاں پہاڑیاں، کتے نبی کریم علیہ السلام دا علم نشرہ والا سینہ، کتے نبی کریم علیہ السلام دے ید اللہ والے ہاتھ، کتے مبارک گودی، مبارک کاندے، مبارک کمر او کانڈ، او شہزادے محید نال مس ہو رہے ہیں۔ اما حاجرہ دے پیر جتے لگن او تھاوا رب تعالیٰ دی نشانیاں بڑھ جاویں، انہوں نے منہ شہزادے سر تو لے کے پیرہ دی بار بار نبی کریم علیہ السلام مس ہوندے رہے، ایک کوئی نہیں رب تعالیٰ دی عظیم نشانی بڑھے، یقیناً بڑھ گیا کہ نہیں بڑھے۔ پھر او اللہ دے صحابہ کرام آل بیت کرام جڑے نبی کریم علیہ السلام مصافے کرتے ہیں، معانقے کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام گلے ملتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام جنہوں سینے نال لیندے ہیں، جنہوں تھپکیاں دیندے ہیں، شاباشہ دیندے ہیں، جنہوں دی کانڈ دے ہاتھ پھیر دیں، اے صحابہ کرام آل بیت کرام ازواج مطہرات امہات المومنین رب تعالیٰ دی عظیم نشانیاں بڑھی ہیں کہ نہیں بڑھی؟ بڑھ گئی ہیں نا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کیا خیال ہے؟ جڑا غار دے منہ تک آویں تے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام موڑے تے چایا ہوئے، غار دے اندر دا منظر کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل نے گودی پھیلائی ہوئی ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس گودی آرام فرما رہے ہیں تے زلف واللیل پھیلائی ہوئی، یعنی غار دے منہ تک دا منظر سامنے لے آؤ۔ تے کیا منظر ہے کہ اے اوپر والا حصہ سارا ابو بکر صدیق دا نبی کریم علیہ السلام مس ہو گیا، تے غار دے اندر دا منظر سامنے لے آؤ، تے تھلوا داڑ سارا نبی کریم علیہ السلام مس ہو گیا۔ ذرا توجہ فرماؤ نا، جب نبی کریم علیہ السلام موڑے تے چایا ابو بکر صدیق نے تے پھر او پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ید اللہ والے ہاتھ ابو بکر صدیق دی پیشانی نہ لگے کہ کوئی نہ، علم نشرہ والا سینہ ابو بکر صدیق دی گدی نہ لگا کہ کوئی نہ، او مبارک ران تے پاٹ ابو بکر صدیق دے سینہ پیڑ نہ لگے کہ کوئی نہ، او مبارک پنڈلیاں ابو بکر صدیق دے پیڑ نہ لگیاں کہ کوئی نہ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ والے او مبارک تلوے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام او تلوے جتھے ٹکا دیویں جتھے لا دیویں رب تعالیٰ انہاں تھاوا دی قسمت چاہوے لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ حبیب پیارے میں انہاں تھاوا دی قسمت کیوں نہ چاہواں جنہ تو آٹے تلوے دے بوسے لے لے مڑ او تلوے جتھے لگ جاویں او تھاوا رب تعالیٰ دی قسمت قابل بڑھ جاویں، پھر او تلوے والی ذات تلوے سمیت سارے ابو بکر صدیق دے نال مس ہو جاویں، مڑ او ابو
بکر صدیق کوئی نہیں رب تعالیٰ دی قسم دے قابل بنے تو اسی سوندے ہی کوئی نہیں بے کتنے نبی کریم اللہ صلی اللہ پیر لگ جائے او مٹیاں تے ریتاں تے پہاڑیاں تے رب تعالیٰ اونا روڑیاں مٹیاں دی قسمت چاہے تو مڑ او پیر لگن ابو بکر صدیق دے نال تے خالی پیر نہ لگن تلیاں نہ لگن اے تلیاں والی ذات نبی پاک ساری ابو بکر صدیق نال مس ہو جاویں او ابو بکر صدیق کوئی نہیں رب تعالیٰ دی قسمت دے قابل بنے گل دی سمجھ نہیں آ رہی کہ گل پسند نہیں آ رہی سمجھ آ رہی ہے گل میں تو کوئی نہیں آ رہی تو نہ آ رہی مڑو ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ دی قسمت دے قابل بنے کہ کوئی نہ یقیناً بنے کیویں قابل بنے اے بھی ذرا سن لو اللہ تبارک و تعالی وہ صرف ان اصحاب دی قسم نہیں چاہتا اصحاب دے نال جڑی سواریاں دی نسبت ہو جاوے سواریاں دی قسم چاہتا ہے سواریاں دے ہونکڑ دی قسم چاہتا ہے انہاں دے سمن نال لگ کے اٹھن والی میٹیاں تے چنگاریاں دی قسم پہچان والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا کچھ علماء کرام کو رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب پیارے تواڈے اصحاب جدو جہاد واسطے سواریاں دوڑان دینا تے سواریاں دوڑ دیا انہاں نوں جڑا ساہ چڑھدا ہے نا ساہ میں انہاں دے ہام پڑھتے ہونکڑ دی تے ساہ چڑھن دی قسم وہ سواریاں دوڑان دینا وہ سواریاں پھر وہ دوڑ دے پھر انہاں دے سم لگدے ہیں او مٹیاں تے او پتھریلی زمین تے جڑیاں مٹیاں اٹھدیاں تے چنگاریاں اٹھدیاں میں انہاں مٹیاں تے چنگاریاں دی قسم اللہ تعالیٰ دا پیار تے محبت ویکھو نا حبیب کریم علیہ السلام دے صدقے اصحاب نال پیار اصحاب دے صدقے انہاں دی سواریاں نال پیار سواریاں دے صدقے انہاں دے ہام پڑ تے ہونکڑ تے ساتھ چڑھن دے نال پیار سواریاں دے صدقے انہاں دے سما نال پیار سما دے صدقے انہاں دے نال لا کے اٹھن والی مٹیاں تے چنگاریاں دی قسماں پہ اٹھان مڑ اتنے سینکڑا فٹ لمیاں چوڑیاں پہاڑیاں دیکھو حصیاں تے اما حاضرہ دے پیر آ جاویں وہ ساریاں پہاڑیاں رب تعالیٰ دی عظیم نشانیاں اے 7 فٹ ابو بکر صدیق سر تو لے کے پیرا نہیں سارے نبی کریم علیہ السلام مس ہو گئے اے کوئی نہیں رب تعالیٰ دی عظیم نشانی بنے یقیناً عظیم نشانی بڑھ گیا کہ کوئی نہ اور توجہ فرماؤ تو میں ایک گل کر رہا کہ آج چٹے گھوڑے نال بڑا پیار کیتا ویندا چٹے گھوڑے نال خیر ہے جی وہ چٹے گھوڑے نال بڑا پیار کر دے کیوں وہ جی امام علی مقام جس گھوڑے تے سوار ہویا نہ او دا رنگ چٹا اچھا یہ او گھوڑے جس تے امام علی مقام سوار ہویا نہ جی نہ او گھوڑا تے نہیں او دی نسل ہے جو یہ گھوڑا جس تے امام علی مقام سوار نہ او گھوڑا جس تے امام علی مقام سوار ہو نہ او دی نسل ہے او دی نسل ہے جو نہ اس گھوڑے دا پتریر نہ مسیر نہ چاچا نہ ماما نہ دوترا نہ پوترا نہ او گھوڑا نہ او دی نسل ہے جو پھر بھی بڑا پیار کیوں او جی اس گھوڑے دا رنگ چٹا ہے جس تے امام علی مقام سوار ہو خالی رنگ چٹا ویکھ کے ایڈا پیار اس گھوڑے دے منہ دیاں نیاریاں بھی کھاویں بچے دانے بھی کھاویں او دا جھوٹا پانی بھی پیویں او گھوڑے دے تھلوں بھی لگے او دا لوا بھی سارا چٹ ونجے تے لوے ڈکار ہی کوئی نہ اس گھوڑے نال ایڈا پیار خالی رنگ چٹا ویکھ کے نہ او گھوڑا جس تے امام علی مقام سوار ہوئے نہ او دی نسل نہ او دی آل اولاد نہ دوترا نہ پوترا نہ ماما نہ چاچا نہ پتریر نہ مسیر خالی رنگ چٹا ویکھ کے اتنا پیار ابو بکر صدیق تے او ہے جس تے حسنین کریمین تے نان حضور سوار ہوئے انہاں نال کیوں نہیں پیار کردا اتنی پیار کر رہا تھا ساکھیا بڑی نسبت والا ہے نسبت والا ہے نا بھی نانا حضور دے موڑیاں دے سوار ہوئے بڑا پیار کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے پر نانا حضور دی نسبت دا پاس لحاظ کوئی نہیں رکھنا حسنین کریمین دی بڑی علمتہ بڑی شانہ بڑے درجے بڑے مرتبے بڑی رفعتہ بڑی بلندی پر یہ شان مقام کتھوں ملی صدقہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا موڑ جیسے شان تو شانہ صاحب بڑیاں منادیاں نسبت دا پاس لحاظ کوئی نہیں رکھنا یہ خیال ہے گل غلط تو نہیں کر گل ٹھیک تو نہیں کر ٹھیک کر بھی اے خالی گھوڑے دا رنگ چٹا ویکھ کے ایڈا پیار نہ او گھوڑا نہ او دی نسل نہ او دا پتریر نہ مسیر نہ دوترا نہ پوترا خالی رنگ چٹا ویکھ کے ایڈا پیار ابو بکر صدیق مڑ جس نبی رحمت دی سواری بڑے اس نسبت بعد لحاظ کوئی نہ یہ رکھنا سانت چاہیے آل ابو بکر صدیق کے پیر دھو کے پیویا آل ابو بکر صدیق کے پیر دھو کے پیویا کہ او سونا جد امجدی آل ہی وے جد موڑے آتے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سواری فرمائی ہے تو
مڑ اس جاد نو گل نہ کٹے سب تبرے کرے مڑ چنگی نسبت آل ہے چنگی نسبت تو بعد یاد نہیں ہوتا نہ کر بولے ہوتا ہے بٹکے ہوتا ہے یہ توجہ فرماؤ تو میں اس گل نو تھوڑا اور اگا چٹورا جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوا نا کہ اے اپنا 6 لاکھ بنی اسرائیل لے کے تے تسی راتوں رات نکل جاؤ فرعون دے جنگل جو لے کے نکل جاؤ بنی اسرائیل ہن فرعون کو سویرے پتہ لگا تھا تو انہیں بھی 12 لاکھ دا لشکر لیا تو وہ بھی تاکو وچ نکلیا پیچھا کر رہا ہو سکے میں بنی اسرائیل تو چھڈنا نہیں ہن اگوں آیا دریا موسیٰ علیہ السلام حکم ہویا انہاں اساس سٹیا 12 رستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام آڈا 6 لاکھ دا لشکر لیندے دریاؤں پار ہو فرعون اپنا 12 لاکھ دا لشکر لے کے کھلوتے ہیں دریا دے کنارے پتہ سو میں جھوٹا میں کوڑا جہان دا میں جھوٹا او سچے سچے برحق نبی او تا موجزے تے کمال دے زور دے پار گزر گئے تو میں اگر تو رو میں تا مرنا ہے میں تا غرقاب ہونا ہے میں تا تباہ ہو جانا ہے فرعون گھوڑے نو قابو کر کے کھڑا ہے پر رب تعالیٰ فرمایا جبریل پیار رہی ہن مزید میں سے ظالم نو مہلت کوئی نہیں دینی یہ تو ہن گھوڑا قابو کر کے کھڑا ہے ذرا جنت جو گھوڑی لے کے جاؤ نا یہ گھوڑے دے کے پاؤ نا تاکہ مڑ گھوڑا یہ گھوڑی نو کے ٹورے تے دریا میں مارے چھلانگ اور مزید میں نو مہلت کوئی نہیں دینی اور جبریل امین علیہ السلام جنت جو گھوڑی لے کے آئے گھوڑے دے اگو جھلک وکھائی گھوڑے ویکھیا گھوڑی نو مستی آیا فرعون بڑا قابو کیتا لگاما کھچیا پر گھوڑیا کہ نہ گل نہیں کوئی نہیں وہ گھوڑا کھچتا فرعون کو دستا دریا میں قوم آکھا ساڈے خدا اور اپنی مرضی نال جا رہے ہیں اے نہیں پتہ ساڈے خدا اور گھوڑا دروئی ہوئی گھوڑا چھکی ہوئی وہ سارا 12 لاکھ دا لشکر غرقاب ہو گیا اور جیڑی گل عرض کرنا چاہنا ذرا جان کے سنی توجہ دھیان نال جدوں جبریل امین علیہ السلام کو گھوڑی لے کے آئے نا تو وہ گھوڑی جتھے کلر بنجر زمین دے پیر رکھ دی آئی نا کلو دے ڈینا سبزہ ہوگا نہیں تو زمین دے رخیز ہو جائے کلر بنجر زمین سامری ویدہ بھی آئی تو موسیٰ علیہ السلام منن والا بعد پیٹ گیا سنارے اللہ کام کرے نہیں زرگر آئی زرگر ساڑھا آزم زرگر آتا تو یاوڑے کوئی نہیں آتا وہ زرگر آئی سنارے اللہ کام کرے نہیں سنارے اللہ وہ سامری آکھیا انہیں تے تو ویکھے نبی سواری بھی بڑی خاص ہے سواری دا سواری بڑا خاص ہے انہیں وہ سمت اللہ مٹی چاہ کے اپنی تھیلیت بند کر کیڑی مٹی بھی او فرعون جڑے نا او دے گھوڑے دے کے گھوڑی نو لایا نا جبریل امین او گھوڑی دے دے جبریل امین سوار نے او گھوڑی جیتے پیر رکھنی نا کلر پنجر زمین زرخیز بڑھ جاتی تلو سبزہ ہوگا او سامری نے تھیلے مٹی بند کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام ہونے واسطے دور پہاڑ دے چلے گئے نا سامری نے آکے ذرا سونا لے آدھو نا میں تو خدا بڑا وکھے اللہ معاف کرے او موسیٰ تا بھول گئے پتہ نہیں کیڑا خدا بڑھائی گئے او میں تو خدا بڑھا بھی گئے استغفر اللہ سے بولو استغفر اللہ سونا کٹھا کیتا سنارا آئی زرگر آئی او سونے نو وچھے دی شکل جے ڈھال لیا بچڑا بڑھایا وچھا بڑھایا او وچھا بڑھا کے نا سونے دا او مٹی جیڑی او چاہی آئی نا حضرت جبریل امین دے گھوڑی دے سمہ دے تھلوں او مٹی جدو اس وچھے نو ماری نا جیڑا سونے دا مجسمہ ہے تو اس آن رنگاٹ گتے انہیں بولنا شروع کر دیتا پجی میں بچے بول دینا انہیں رینگنا شروع کر دیتا انہیں کہ آدھا الہو و الہ موسیٰ و نصیر اتواٹی خدا تے موسیٰ تے خدا وہ موسیٰ بھولے ودا استغفر اللہ جب استغفر اللہ بول وہ پھر ایک اللہ کا موضوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے 70,000 بندہ قتل ہو جاتا انہوں نے توبہ قبول ہوئی یہ گل میں فی الحال عرض کرنا چاہنا کہ جبریل امین جس سواری تے سوار ہوئے وہ دے سمت اللہ جیڑی مٹی آوے اس مٹی تے انقلاب آ رہا ہے کہ کوئی نہ تبدیلی آ رہی ہے کہ کوئی نہ کلر بنجر زمین تے جبریل امین دے گھوڑی قدم ٹکاوے سبزے بھی ہو گاویں زمین زرخیز بھی ہو جاوے پھر او جبریل امین دے گھوڑی تے سمت اللہ چاہی ہوئی مٹی بے جان مجسمے سونے تے نو ماری جاوے بے حیات آ جاوے زندگانی آ جاوے او جبریل امین بڑی عظمت والے بڑی شان والے بڑے درجے مرتبے والے سید الملائکہ پر اس بادشاہ دے تو وزیر ہی ہے نا نبی آخر زمان دے تو وزیر ہی ہے نا پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمان یاد ہے نا توانو ما من نبی اللہ والو وزیران من اہل السمائی و وزیران من اہل الارض فاما وزیرائی من اہل السمائی فجبریل و مکائیل واما وزیرائی من اہل الارض فابو بکر و عمر ہر نبی دے 4 وزیر ہو گزرے 2 آسمانہ دے اندر 2 زمینہ دے اندر تے میں محمد رسول اللہ دے بھی 4 وزیر نے 2 آسمانہ دے اندر تے 2 زمینہ دے اندر آسمانہ دے اندر میرے
آسمان کے اندر میرے دو وزیر جبریل امین تے حضرت میکائیل، اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر صدیق تے عمر فاروق۔ جبریل امین بڑی عظمت والے، بڑے شان والے، بڑے درجے مرتبے والے، پر اس بادشاہ دے تو وزیر ہیں، اس بادشاہ دے وزیر ہیں۔ اور او وزیر اس بادشاہ دے جڑی سواری دے سوار ہوئے، او دے سمت تھلے جڑی مٹی آوے، او بنجر کلر زمین زرخیز بڑھ جاوے، سرسبز و شاداب ہو جاوے، سبزے اگ آوے، او مٹی بے جان مجسمے نو ماری جاوے، حیات آ جاوے، کہ او وزیر جبریل انہاں دے سواری دے سمت تھلو چائی مٹی دے اے شان، کہ جدو نبی کریم اللہ سمجھے سواری دے سوار ہوئے، جڑے جبریل امین دے بھی آقا دے مولا، ہر نبی دے آقا مولا، انہاں دی سواری دے پیرہ تھلو سمت تھلو جڑی مٹی چائی جاوے، بڑھو دی کی عظمت و شان ہو سکتا۔ ہون ذرا اس پاسے آ، مڑو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق دے موڑے دے سوار ہوئے، اس لئے ابو بکر صدیق دے پیرہ تھلے جڑی مٹی آندی پئی ہو دی کیا شان نہیں توجہ فرما۔ ایک پاسے جبریل امین وہ گھوڑی تے سوار دے، وہ دے سمت تھلے جڑی مٹی آئی، بار بار سنی بیٹھے ہو، تبدیلی آئی کہ کوئی نہ، وہ تو وزیر اے بادشاہ جبریل امین دے بھی آقا مولا، نبی دے آقا مولا، مڑ جدو آپ ابو بکر صدیق دے موڑے دے سوار ہو، ہن ابو بکر صدیق دے پیرہ تھلے جڑی مٹی آندی پئی ہے کہ وہ دے تبدیلی آ رہی ہے کہ کوئی نہ۔ میں کہا کیوں نہ جمے ہاسے، کیوں نہ جمے ہاسے، یہ راہ وجہ پہو گیا تو سوڑے ابو بکر صدیق یہ لتاڑ کے گزر ونجڑا، یہ پیر رکھ کے گزر ونجڑا، تے مڑ ساڑی دنیا کا سفر ونجے آگے کوئی نہ۔ تو ذکر نہ سوچتے پہ آخری کتاب سورہ لو ہونا چاہیے، ان کرما لے آخری بے سورہ رکھ دی، تو آٹا بھی قصور تے کوئی نہیں، تھکے پہلے بیٹھے وہ تو بے سورے تے پہ گئے، وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہا۔ موڑ او جبریل امین دے سواری دے سمت لے آون والی مٹی دی اے شان، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہ سواری دے سوار ہوئے جڑے انہاں دے پیرہ تھلے آ رہی ہیں مٹیاں، موڑ انہاں دی کیا شان، موڑ ابو بکر صدیق کی عظمت شان نہیں تے کھول کے سامنے آئی ہے کہ کوئی نہ۔ وزیر دی گل چلی میں ابو بکر صدیق عمر فاروق وزیر بھی ہے، یہ وزیر دی گل وچ بھی ہے کہ گل عدد کر دے بڑا مشہور واقعہ میں اشارہ کرتا جانا، جدو سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ آنا چاہتی ہے ملکہ بلقیس کلمہ پڑھن واسطے، سامنے بلقیس کا لشکر آیا کھلا ہے، گرد و غبار نظر آ رہے ہیں، بالکل سامنے موجود نے، تے حضرت سلیمان علیہ السلام سوچیا کہ ملکہ بلقیس کلمہ پڑھن آتے رہی، ساڑھے کل ڈردی تے ہے، سان بادشاہ مان تک گئی، پر ہو سکتا ہے دل تو خلش باقی ہوئے کہ میں ڈر گئیاں گھبرا گئیاں، اتنے جن میرے تابع فرمان ہیں، اتنی میری پاور ہے، اتنی میری فوجہ ہیں، میں ڈر گئی گھبرا گئی، ذرا ملکہ بلقیس کو اپنی طاقت کا کرشمہ وکھا نہ دے بھی، دل کو خلش باقی ہوئے تو ختم ہو جائے، وہ تے اعلان فرمائے ایوکم یاتینی بعرشہا قبل یاتونی مسلمین، اوہ حاضرین، آئے ملکہ بلقیس کے آمن کو پہلے کون ہے جیڑا ہوتا تخت حاضر کر رہے؟ عفریت جن بولیا انا آتی کبھی قبل تقوم من مقامک، حضور میں حاضر کرتا، کتنی دیر ہے اے توڑی کچھری درخواست ہونے تو پہلے میں حاضر کرتا، بھائی تو بڑا جلدی، پر سلیمان علیہ السلام سوچا جن پہلے بڑے مغرور متکبر ہوندے، آج انہاں دا غرور توڑ نہ دے بھی، انہاں دا غرور ہوائج نہ کر دے بھی، انہاں جنہ شیطانہ دسا نہ دے بھی، جتے توڑی طاقتاں ختم ہو جاتی ہیں، جتے توڑی اخیر آ جاتی ہے، وہ تو اللہ والے دی ابتدا ہوندی، اللہ والے دی تو شروعات ہوتی ہے، جتے توڑی اخیر آ جاتی، انہوں نے ذرا دسا نہ دے، فرمائے نہیں میں نے اس تو جلدی چاہیے، اور کوئی جن نہیں بولے، شیطان نہیں بولے، کون بولے، اللہ دا ولی بولے، آصف ابن برخیہ بولے،